السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات کیسے ہوئی اور محرم جو ہے وہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ اور ذوالحجہ آخری مہینہ کیسے بنا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ تو آئیے آج ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو جو اسلامی کیلنڈر کی شروعات کیسے ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں لگ بھگ 17 ہجری میں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا، اس میں 17 ہجری میں جو تھا مسلم سلطنت بہت بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے حساب کتاب رکھا جانے لگا۔ جیسے یہ علاقے سے کیا آتا ہے، اس علاقے سے کیا آتا ہے، ادھر ادھر کا سب جو ہے ہر علاقے کا حساب رکھا جانے لگا۔ زکوٰۃ، ٹیکس وغیرہ ان سب چیزوں کا حساب کتاب رکھا جانے لگا۔ اب یہاں پر ایک دقت ہے کہ اسلامی کیلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے حساب کتاب رکھنے میں کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ جائز سی بات ہے، جب حساب کتاب رکھا جائے گا تو جب کوئی کیلنڈر نہیں ہوگا تو وہاں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہوا یہ کہ حساب کتاب کے لیے لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے اور ان سے کہا، اے امیر المومنین، یہ جو ہم ٹیکسز و زکوٰۃ وغیرہ لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایک شروعاتی مہینہ یعنی اسٹارٹنگ مہینہ ہونا چاہیے اور آخری مہینہ ہو، تاکہ اسلامی سال کا ایک شروعات اور ایک خاتمہ ہو، جس کی وجہ سے حساب کتاب رکھنے میں آسانی ہو۔ تو حضرت امیر المومنین نے جب یہ بات سنی تو انہیں بھی لگا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کرنے کے بعد صحابہ سے مشورہ کیا اور طے کیا کہ محرم کو اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ اور ذوالحجہ کو آخری مہینہ مانیں گے، تاکہ حساب کتاب اکاؤنٹنگ کے لیے آسانی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم جو ہے اسلامک سال کا پہلا مہینہ صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد گھوشت کر دیا اور ذوالحجہ کو آخری مہینہ بتایا۔ اب بات کر لیں کہ محرم جو تھا اسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامک سال کا پہلا مہینہ کیوں مشورے کے ساتھ اسے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، تو جو تھا محرم کو ہی کیوں اسلامک سال کا پہلا مہینہ مانا گیا۔ تو اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ محرم کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ رکھنے کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے ذوالحجہ کے آخری ایام میں ہجرت شروع کی تھی، اور جب آپ مدینہ پہنچے اس دن محرم کی 1 تاریخ تھی، یعنی مکہ سے آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تھی تو ذوالحجہ کے مہینے میں ہجرت کی تھی، اور جب آپ مدینہ شریف گئے تو جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو اس دن جو تھی وہ محرم کی 1 تاریخ تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیوں نہ ہجرت سے یعنی محرم کی 1 تاریخ سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی جائے، یعنی جب ہجرت 1 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو تبھی سے وہ ہجرت کی تاریخ کی شروعات ہو گئی۔ تو یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیوں نہ ہجرت سے یعنی محرم کی 1 تاریخ سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی جائے، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے دور میں اسلامک کیلنڈر کی شروعات ہوئی۔ ایک بات اور بتا دوں کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اسلامی مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح تھا، لیکن شروعاتی اور آخری مہینہ مقرر نہیں تھا۔ بعد میں ضرورت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور میں اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوئی۔ مہینے تو شروع سے اسلام مہینے جو تھے وہ 12 ہی تھے، لیکن یہ نہیں مقرر تھا کہ پہلا اور آخری مہینہ کیا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں جب دقت آئی تو صحابہ اور کے مشورہ کرنے کے بعد جو تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کو اسلامک سال کا پہلا مہینہ اور ذوالحجہ کو آخری مہینہ مقرر فرما دیا۔ تو یہ تھی اسلامک کیلنڈر کی شروعات کیسے ہوئی اور محرم ہی پہلا مہینہ اسلام کا کیوں رکھا گیا اور کس نے رکھا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔